المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خير خلق الله اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب اقربینش اہل محبت و طریقت اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات درگاہ مقدسہ جلالیہ سے وابستگان علماء کرام کی ایک مقتدر جماعت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے بے شک انسان نقصان میں ہے آج کی اس ختم شریف کی تقریب کے اندر صرف قرآن مجید کے اسی تصور خسارہ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ رسم دنیا تو یہ ہے کہ پہلے دکان سجائی جاتی ہے پھر بکری کا آغاز کیا جاتا ہے اگر کیے گئے اخراجات کے تناسب سے آدمی کا مال کم قیمت کے اندر بکے تو ایسے اعتبار سے اس تاجر کو خسارہ ہوتا ہے اور اگر زیادہ قیمت سے بک جائے تو اس تاجر کو منافع ہوتا ہے اسی طرح ایک کسان اپنے کھلیانوں کے اندر جب بیج بوتا ہے پھر ہل چلاتا ہے پانی دیتا ہے جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو کیے گئے اخراجات سے اگر اناج اور غلہ زیادہ ہو جائے تو زمیندار کو منافع ہوتا ہے اور اگر کیے گئے اخراجات سے اناج اور غلہ کم ہو تو ایسی صورت کے اندر زمیندار کو نقصان ہوتا ہے یہاں نہ کوئی کام کیا گیا نہ کوئی نیکی کا عمل صادر ہوا نہ کوئی گناہ کیا گیا اور اللہ رب العزت ابتدائی سے ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے بے شک انسان نقصان میں ہے تو اس تصور خسارہ کو جاننے کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہی شارع شریعت ہیں آپ ہی قرآن مجید کے پہلے معلم ہیں آپ ہی ہمیں سمجھا دیجئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل
यगदू बायो नफ्सहू ओ मूबिकुहा ओ मोलिकुहा। हर आदमी जब सुबह का आगाज करता है तो अपनी जान की ट्रेडिंग करता है, अपनी जान की तिजारत करता है। कोई तो ऐसा है जो अपनी जान को बचा कर ले जाता है और कोई ऐसा है जो अपनी जान को हलाक कर बैठता है। यही फरमान इन्नल इंसान लफी हुस्न को वाज़ेह कर रहा है। मजीद सलीस और आसान करने के लिए बतला दूं, अहले अरब कहते हैं हयातों का मजमूआ तो अनफासुन इन तकसत मिनहा नफ्सुन इन तकसत मिनहा जुसुन, कि तुम्हारी जिंदगी चंद सांसों का मजमूआ है, एक सांस की कमी हो गई, जिंदगी के एक जुज की कमी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी के वो मुस्तहार लम्हे जो अपनी बंदगी के लिए अता फरमाए, अपने अहकामात की ताबेदारी के लिए अता फरमाए, शरीयत मोहम्मदी की पैरवी के लिए अता फरमाए। जितने गफलत में गुजर गए, जितने बेध्यानी में चले गए, इसी का नाम खिसारा है, इसी का नाम नुकसान है, इसी का नाम घाटा है। सूफियाए किराम की जबान आसान होती है, अहलुल्लाह सलीस कलाम फरमाते इंसानी अज़हान के मुताबिक। उलमा की जबान कदरे मुश्किल होती है। अल्लाह के एक कामिल बंदे की बारगाह अक़दस में जाते हैं और उनसे सूरह असर का मफ़हूम जानने की कोशिश करते हैं, कुरान मजीद के तसव्वुर खिसारा को समझने की कोशिश करते हैं। क़ुदवतुस सालिकीन, बुरहानुल कामिलीन, मुर्शिद हज़रत हाफिजुल हदीस हज़रत ख्वाजा अबुल हसन कीलानी रहमहुल्लाह बाजार से गुजर रहे थे। बर्फ के बुलाक सजे हुए थे, बर्फ बेचने वाला वहां मौजूद नहीं था। धूप की तमाज़त के सबब बर्फ पिघल रही थी और पानी बन के कतरों की सूरत में जमीन पर गिर रही थी। आप गुजरे और फरमाने लगे, बेलियो आज मुझ पर सूरह असर का मफ़हूम वाज़ेह हो चुका है। किस तरह इंसान खिसारे में है, किस तरह इंसान घाटे में है, किस तरह इंसान नुकसान में है। इसलिए कि जिंदगी के वो लम्हे जो बंदगी के लिए अता फरमाए गए, जिंदगी के वो दौरानियां जो आकामात की ताबेदारी के लिए अता फरमाया गया, जितना गफलत में गुजर गया, इसी का नाम खिसारा है। इसलिए कि बर्फ की अभी तिजारत शुरू नहीं हुई, बिक्री का आगाज नहीं हुआ, बर्फ बेचने वाला गाफिल है और घर में बैठा हुआ है। धूप के तमाज़त के सबब से बर्फ पिघल के पानी में तब्दील हो रही है। जितनी पानी में तब्दील हो गई, बर्फ वाले को उतना ही खिसारा हो जाएगा, उतना ही नुकसान और घाटा हो जाएगा। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी को इसी तरह सयाल समझे, जो पिघल गई वो खिसारा ही खिसारा है, जो जिंदगी के लम्हात गुजर गए वो घाटा और नुकसान ही है। भाई सिर्फ ये खिसारा नहीं होता कि बाजार तिजारत से सामान तिजारत लाया जाए, दुकान को सजाया जाए, बिक्री का आगाज किया जाए, कम कीमत पर बिके तो नुकसान हुआ नहीं। इसका नाम भी तो खिसारा है कि एक इन्वेस्टमेंट का मौका मौजूद है, एक तिजारत का मौका मौजूद है, तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट मनी वहां सरफ ही नहीं की, बैंक के अंदर उस सरमाए को महफूज रखा, अगर वो मौका गुजार दिया तिजारत का तो इसका नाम भी तो खिसारा है। नफा और नुकसान का मामला तो उसके साथ है जो तिजारत करता है। जो तिजारत करता ही नहीं, वो मौका वैसे ही गुजार देता है, वो यकीनन खिसारे के अंदर है, वो यकीनन नुकसान और घाटे के अंदर है। भाई सिर्फ किसान को सूरत में नुकसान नहीं कि अनाज और गल्ला कम हुआ है किए गए अखराजात से। एक फसल का सीजन था, एक जिन्स के बोने का मौसम था, जमींदार अपनी बैठक में बैठा रहा, वो बोने के लिए वहां गया ही नहीं। जो काटे लगा तो वो जो बोने के लिए गया है, जो वहां बोने के लिए ही नहीं गया, वो काटने के लिए क्या जाएगा। तो इसका नाम भी तो खिसारा है कि खलियान खाली रहे, जिन्स बोई नहीं गई, फसल बोई नहीं गई, एक फसल का सीजन इस अंदाज में गफलत में और बेध्यानी में गुजार दिया गया, इसका नाम भी तो खिसारा है। और कुरान मजीद इसी तसव्वुर खिसारा को बयान कर रहा है।
اب معلوم ہوا حاضرین کہ یہ زندگی ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کے لیے دی گئی، شریعت غرہ کی پیروی کے لیے دی گئی، تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ زندگی کو اسی انداز میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی بھول ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ذمہ کام تھا وہ ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور جو کام ہمارے خالق کے ذمہ تھا اس کام میں ہم نے دخل اندازی شروع کر دی۔ ایک طرف ہمارے ذمہ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے۔ معلوم ہوا ہماری مقصدیت، ہماری غرضیت، ہماری تخلیق کی وجہ، ہماری ضرورت اور افادیت صرف یہی ہے کہ ہم اپنے خالق کی بندگی کرتے رہیں، لیکن ہم نے اپنی سوچ کو کس طرف ڈھال لیا، ہم نے محنت کس قدر شروع کر دی اور کس طرف اپنی توجہ کر لی۔ جو خالق فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ چوپاؤں میں سے کوئی نہیں مگر اس کا رزق رب تعالیٰ کے ذمے ہے۔ دیکھیں ہمارا رزق رب تعالیٰ کے ذمے ہے، ہمارا صبح و شام، ہمارے دن کی ساری گھڑیاں، ہمارے سارے لمحے کس فکر کے اندر ہیں کہ رزق کو تلاش کرنا ہے، رزق کے لیے محنت کرنی ہے، رزق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، رزق کے لیے وقت کو صرف کرنا ہے، اور ہمارے ذمے عبادت ہے، رزق مالک کے ذمے ہے۔ جو مالک کے ذمے تھا اس کے اندر تو ہم نے کوشش و کاوش شروع کر دی، جو ہمارے ذمے تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ آج اس ختم کل شریف کے اندر ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہمارا جیسا ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، ہماری جیسی قوتوں والا، ہمارے جیسے اعضاء والا، ہماری جیسی صلاحیتوں والا، ہماری جیسی استعداد والا، وہ ہمیں یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ تم نے بالآخر جانا ہے، میں چلا گیا ہوں۔ یہ سفر ہر ایک نے کرنا ہے، جب ہر ایک نے کرنا ہے تو اس کی تیاری ضروری ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے پلازے تیار کیے، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کتنی مارکیٹیں تم نے بنائی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کس ملک کی نیشنلٹی تم نے حاصل کی، وہاں صرف یہ سوال کیا جائے گا کہ نمازیں کتنی ادا کی ہیں، وہاں یہ سوال کیا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ روزے رکھا تھا یا نہیں رکھتا تھا، حقوق العباد کا خیال رکھتا تھا، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا تھا، وہاں اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ مارکیٹ کے بنائے جانے کا سوال نہیں، پلازے کی تیاری کا سوال نہیں، امریکہ اور یورپ کے ممالک کی نیشنلٹی کا سوال نہیں، سوال کی تیاری کر لو۔ دیکھو ہمارے دامن کے اندر تو کچھ موجود نہیں، وہ ہستیاں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، ان کا یہ حال تھا کہ جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑگڑایا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ میں ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ ہوتا، درخت کے پتوں میں سے کوئی ایک پتا ہوتا، تاکہ قیامت کے روز میں سوال سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ ہم نے اس سوال کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے اس مسئولیت کی کیا تیاری کی ہے؟ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے بڑا خوبصورت رہنما اصول ارشاد فرمایا، اعمل للدنیا بقدر بقائے کا وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بقدر بقائے کا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے اتنا کما لو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کما لو جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے۔ تھوڑے سے تھوڑے عقل والا، تھوڑے سے تھوڑے شعور والا، تھوڑی سی تھوڑی سمجھ والا جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، عبدالآباد کی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو عارضی نعمت کو چھوڑ کر ہمیشہ کی نعمت کے لیے کوشش کرے، عارضی عزت کو چھوڑ کر ہمیشہ کی عزت کے لیے کاوش کرے، عارضی شہرت کو چھوڑ کر ہمیشہ کی شہرت کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ یہ ہمارے سامنے سبق موجود ہے، ہماری عمر کے افراد، ہمارے تعلق دار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہمارے جاننے والے
ہمارے ساتھ اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے والے، دینی مکتب میں بیٹھنے والے، بازار میں ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے کتنے جا چکے ہیں. یہ اٹل حقیقت ہے. ہم نے بھی ضرور جانا ہے. جب ضرور جانا ہے تو اس کی تیاری ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.